کہاں سے آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے پرائز بانڈ لیے، جو لیتے وہ نکل جاتا، جو لیتے نکل جاتا، اتنے پرائز بانڈ میں نکلے کہ میں کروڑ پتی ہو گیا۔ کسی ارب پتی سے اگر کوئی وزیر اس سے پوچھا جائے کہ تو اتنا مالدار کیسے ہوا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے تجارت کی، بیسوں کا کاروبار کیا، میں نے فلاں کاروبار کیا کہ جس کی وجہ سے میں خربوں پتی ہو گیا۔ اگر مثال کے طور پر وہ تجارت سے ہی ہوا، ان بیسوں نے، ان تجارت نے اس سے امیر نہیں کیا، اللہ کے فضل نے اس سے امیر کیا۔ تو قرب قیامت نشانی کہ وہ اپنی چیزوں پہ فخر کرے گا کہ ہم اس طرح آگے پہنچے، تو کئی علامات قیامت ہے۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل سوال کرنے آیا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امانت ضائع کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ چیز جس کی ہے اس تک پہنچائی جائے تو یہ امانت ہے، اور جس کی نہیں ہے، جو اس قابل نہیں اسے دے دی جائے، یہ خیانت ہے۔ نہ کہا کہ امانت کہ جب ضائع کر دی جائے سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ جب امانت نااہل کے سپرد کی جائے، کوئی بندہ اس کا اہل نہیں، اس کو وہ چیز اس جگہ پہ بٹھا دیا جائے تو اس کی تباہی کا ہی سبب ہوگا۔ اب ہم دیکھ لیں ہمارے یہاں جتنے بھی پاکستان کی حکومت کے اندر ہی دیکھیں کہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں، اگر جو بجلی کا وزیر ہے نا، بجلی کا وزیر اسے ہونا چاہیے کہ جس کو الیکٹرک کے بارے میں پتہ ہو، اسے بجلی کی بات بھی نہیں پتہ ہوگی، اسے وزیر بنا دیا جاتا ہے۔ زراعت اور معاشیت کا وزیر وہ ہوگا جو اس کے اندر عبور رکھتا ہو، اس کے بارے میں اسے خبر ہو، لیکن وہ زراعت کبھی جانتے ہی نہیں وہ زراعت کہتے کسے، تو اسے اس کا وزیر بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ جس کا اہل نہیں، اب اگر کوئی کرکٹ اسپورٹ کے اندر ہے تو کسی اسپورٹ مین کو اس کا وزیر بنایا جائے گا تاکہ وہ اس کی ترقی کے لیے، اس شعبے کی ترقی کو اوپر لے جائے۔ لیکن جب اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اسے وزیر بنا دیا جائے گا تو بتائیں وہ کیا ترقی کرے گا، وہ کیا ملک کے نام میں ترقی کی طرف جائے گا۔ تو اس نے فرمایا کہ نااہل شخص کو اس جگہ بٹھا دیا جائے جس کا وہ اہل نہیں، اسے امانت ضائع کرنا کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری نیک لوگوں کے اندر فرشتہ صرف انسان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ فلاں علاقے کا گورنر صحیح نہیں، وہ کام صحیح نہیں کر رہا، تو آپ اس طرح کریں کہ اسے ہٹا کر مجھے گورنر بنا دیں تاکہ میں وہ امور سر انجام دوں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری تم اس جگہ کے اہل نہیں ہو، وہ چیز تم نہیں جانتے، گورنری کے معاملات، لوگوں کے ساتھ لنک، عبادت، تقوی، پرہیزگاری اپنی جگہ پر، لیکن کوئی چیز چلانا اپنی جگہ پر۔ ایک ڈرائیور ہے، اسے آپ ڈرائیور سیٹ پہ بٹھائیں تو وہ چلائے گا، ایک نہیں ہے اسے آپ بٹھائیں اور کہیں کہ ہمیں منزل تک پہنچا، وہ جہنم یا جنت تک ضرور پہنچائے گا، منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اس جگہ دوسرا شخص میں رکھ دوں گا، لیکن تم اس جگہ کے اہل نہیں ہو، تم نہیں جانتے کہ وہاں کے امور کس طرح چلائے جاتے ہیں۔ عبادت، تقوی اپنی جگہ پر، اہل ہونا اپنی جگہ پر ہے۔ اور ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محبت اور قابلیت میں فرق ہوتا ہے۔ مخلص ہونا اور قابل ہونا الگ الگ چیزیں۔ ایک شخص آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کو تکلیف میں دینا پسند نہیں کرتا، جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ جا کے دوائی ڈاکٹر سے لیتے ہیں، اس شخص سے نہیں لیتے، ڈاکٹر سے زیادہ وہ شخص پیار کرتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ بھئی پیار تو اس سے، دوائی اس سے کیوں لیتے ہو، وہ کہا جائے گا پیار اپنی جگہ پر، اہل ہونا اپنی جگہ پر ہے، وہ اس جگہ کا اہل نہیں ہے جس سے میں اس سے بات کر سکوں۔ تو اس چیز نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہوگی تو امانت ان کے حقدار تک نہیں پہنچے گی، اور اہل لوگ جب اس منصب پہ نہیں پہنچیں گے تو سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ امت کے آخری لوگ پچھلے لوگوں پہ لعنت کریں گے، کیا ان کو کچھ نہیں آتا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا،
وہ ان کو جانتے ہی تھے، ہم سمجھدار ہیں۔ آنے امت کے لوگ جو اس وقت موجود ہوں گے، جو لوگ، تو وہ پچھلے لوگوں پہ لعنت کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم بہت سمجھدار ہیں۔ وہ آج بھی آپ 1000 سالہ تاریخ ہے منجو دڑو کی، منجو دڑو کی 1000 سالہ یا 1500 سال تاریخ ہے۔ جب محکمہ آثار قدیمہ نے اس پہاڑی ٹیلے کی جب کھدائی کرتے ہوئے ایک شعر دریافت کیا، شعر، وہ جب شعر دریافت کیا کہ وہ اس زمانے میں نہ کوئی ترقی یافتہ معاملہ تھا، نہ کچھ تھا، اس زمانے میں نکاسی کا سسٹم ان کا علیحدہ تھا، ان کے غسل خانے الگ تھے، ان کے باورچی خانے الگ تھے، ان کا گھر کا سسٹم الگ تھا، ان کے کچرے دان الگ تھے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی اتنی ترقی ان لوگوں نے کی جو اس دور میں نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھ لیں کہ وہ لوگ کچھ نہیں جانتے، وہ اتنے سمجھدار تھے۔ آپ مصر چلے جائیں، وہ اہرام مصر کو دیکھ لیں، عجائبات جو دنیا کے بڑے عجائب میں شامل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے پتھروں کو تراش کر غار بنائے ہوئے ہیں، گھر بنائے، جو آج کی جدید مشینری بھی وہ کام نہ کر سکی جو اس دور کے انسانوں نے کام کیا۔ تو کہا کہ آنے والے لوگ وہ پچھلے لوگوں پہ لعنت کریں گے، وہ اس میں کچھ نہیں بتا، ہم تو بڑے ترقی کر گئے، ہم تو ڈیجیٹل دور میں چلے گئے، لیکن کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت فرمایا قرب قیامت کی نشانیاں یہ ہوگی کہ ذلیل لوگوں کو عزت دی جائے گی، عزت والوں کو ذلیل کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں آج جب ایوارڈ دیے جاتے ہیں تو گانے والیوں کو دیے جاتے ہیں، گانا ایک آرٹ سمجھا جاتا ہے، ناچ گانا ایک کلچر سمجھا جاتا ہے، اور آپ بتائیں یہ قیامت کی نشان، قرآن پڑھنے والوں کو، اللہ کا نام لینے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن آپ دیکھیں جو فحش ترین لوگ ہیں، جو شراب نوشی کرتے ہیں، اور فرمایا شراب پینے والا کو قبر میں رکھ دو، قبر میں رکھ دو۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ 5 منٹ کے بعد اس کی قبر کھودنا، اس کا چہرہ قبلے سے پھر چکا ہوگا۔ یا آزما کے دیکھ لیں، کوئی جو شراب نوش یہ کرتے کرتے مر گیا اور اس گناہ میں مرا جو الخبائث سے، یہ قرب قیامت کی نشانی کی شراب عام ہوگی، شادیوں میں، محفلوں میں، کیا نام ہے، عام اس کے اندر لوگ شراب کو شربت کی طرح پئیں گے اور اسے معیوب نہ سمجھا جائے گا۔ تو کہا کہ یہ اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ اور کہا کہ ایک ثابت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب پیتے پیتے اس حرام موت مرا، اگر اس کو دفن کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کی قبر کو کھودنا، اس کا چہرہ اللہ قبلے سے پھیر دے گا۔ کیا مطلب؟ اس کی قبر کے اندر اتر کے دیکھیے، اس وقت وہ قبر آگ کا تاندور بن چکی ہوگی۔ ایک صحابی رسول کے آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو مجھے پکڑنا روز قیامت۔ شراب اتنا بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام پیا جا رہا ہے، بچوں کو پلایا جا رہا ہے، بڑے پی رہے ہیں، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ پھر ان کا آخرت کا حصہ اللہ کیا کر لے گا؟ ختم کر لے گا۔ کہ گانے والوں کی کثرت ہوگی، بے حیائی کی کثرت ہوگی، گانے والوں کو ایوارڈ دیا جائے گا، ان کو پروموٹ کیا جائے گا، گانے کو ایک آرٹ سمجھا جائے گا۔ تو کہا کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ کہا علامات قیامت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی عزت ان کے شر کی وجہ سے کی جائے گی۔ یہ گندا آدمی ہے، اگر اس کے ساتھ ہم اس کی عزت نہیں کریں گے نقصان ہو جائے گا، لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کے شر سے ہم بچ جائیں۔ کہا یہ علامت قیامت ہے۔ آج بھی پاکستان میں مسجد وزیر خان کے اندر ہمارے حکمرانوں نے رخصت نہیں کیا، وہاں جا کے گانے نہیں گائے، وہاں جا کے ناچ گانا نہیں کیا۔ اب جب مسجدوں میں ناچ گانے شروع ہوں گے اور جا کے فاحشہ عورتیں جا کے وہاں ناچ کریں گی، آپ بتاؤ اس جگہ پہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی کہ اللہ کا قہر نازل ہوگا؟ اور کیا علامت قیامت پوچھتے ہیں؟ اور کیا آپ سننا چاہتے ہیں کہ یہ دور تو قیامت کا ہی ہے، یہ ہر روز ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہوتا ہے، ہر روز ایک نئی بات ہمارے آگے سر اٹھا کے کھڑی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ قیامت کی نشانی ہے، ایک کے بعد ایک فتنہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر بھی لوگ دیکھیں گے کہ بندہ سوچے گا کہ کاش اللہ مجھے آسانی کرے اور اس دنیا سے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب 3 قسم کے لوگ حج کریں گے۔ کتنے؟ کہ 3 قسم کے لوگ حج کرنے، عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ 3 قسم کے لوگ بادشاہ حج عمرہ کرنے کر جائیں گے، لیکن اللہ کے لیے نہیں، سیر و سیاحت کرنے کے لیے۔
گھومنے کے لیے جائیں گے، تصویریں کھنچوائیں گے، گھومیں گے، کعبے کے اندر چلے جائیں گے، جا کے نماز پڑھ لیں گے، پھر اس کی ویڈیو بن رہی ہوگی، وہ باہر جا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اس کی ویڈیو بن رہی ہوگی، پھر وہ گھومیں گے، وہ سب کچھ کریں گے۔ حضرت فرمایا قیامت کی نشانی ہے، وہ کعبے کے اندر بھی جا کے نماز پڑھیں گے لیکن ان کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان کا مقصد اللہ نہیں تھا، ان کا مقصد سیر و سیاحت تھی۔ تاکہ تین قسم کے لوگ حج کے لیے جائیں گے قرب قیامت سے پہلے، اور وہ کون سے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے لوگ تاجر ہوں گے جو تجارت کی غرض سے جائیں گے، کہ ہم مالدار شخص ہوں گے جو اس لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے، مدینہ منورہ میں جائیں گے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے، کہ وہ سوچیں گے کہ ہم جائیں گے وہاں پہ اپنا کاروبار، اپنی چیزیں ہی بیچ دیں، ان سے ایگریمنٹ لے لیں، ان سے اپنے آپ کاروبار کی جو چیزیں وہ بڑھا دیں، تو کہا کہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا تیسرے قسم کے لوگ جو حج کرنے کے لیے جائیں گے، آپ نے فرمایا کہ بھیک مانگنے والے۔ آپ عمرہ پہ بھی چلے جائیں نا، کہ عمرہ پہ آپ کو وہاں اس طرح کے بہت سے لوگ ملیں گے، السلام علیکم وعلیکم السلام، ہم فلاں علاقے سے پاکستان سے آئے تھے، ہمارا جیب کٹ گئی، ہمارا وہ کٹ گیا، ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دو۔ آپ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کے گھر میں سامنے بیت اللہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا، ہر انسان مدد کرتا ہے ان کی، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہ کون سی نشانی ہے؟ قیامت کی نشانی۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو حج عمرے کی سعادت نصیب کرے، آپ کو ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو یاد رکھنا کہ حضور کا فرمان ہے کہ قیامت آنے سے پہلے یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ آپ فرمایا کہ پانچویں قسم کے لوگ وہ لوگ ہوں گے جو قاری ہوں گے، قرآن پڑھنے جائیں گے کہ اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، لوگ ان کی شہرت کی ہوں گی، لوگ ان کی باتیں سنیں گے، لوگ ان کے بارے میں یہ سب کچھ سنیں گے اور کہیں گے کہ یہ کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو ان کا مقصد قرآن پڑھنا نہیں ہوگا، اپنی بڑھائی پیش کرنا ہوگا، کہا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ حضور نے تو یہاں تک قیامت کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو علامات صغیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے مختصر، ابھی تو بہت ساری ہیں لیکن بات کو ختم کروں گا، کہ یہ علامات صغیر ہیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی، علامات کبیر بہت ساری ابھی باقی ہیں، اور صغیر آپ جتنی باتیں کر رہے ہو آپ سمجھیں گے تو ہو رہی ہے سب کچھ، یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ گانے والی، آپ بتاؤ ایوارڈ کس کو دیا جاتا ہے؟ تمغہ امتیاز کس کو دیا جاتا ہے؟ جو سب سے فحش عورت پاکستان کی ہے اسے تمغہ دیا جا رہا ہے، جو گانے والا جس کا گانا ہٹ ہو رہا ہے اسے ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ بتائیں یہ کچھ پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ قیامت کی نشانی ہے۔ کا قرآن اس لیے پڑھیں گے دنیا کمانے کے لیے، لوگ کسی کی عزت، اس کی تعظیم، اس کا احترام اس کی وجہ سے نہیں کریں گے کہ وہ نیک ہے، اسی وجہ سے کریں گے کہ وہ شریر گندہ آدمی ہے، اگر ہم میں اس کی عزت نہیں کروں گا یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، مجھے بدنام کرے گا، مجھے ایذا پہنچا سکتا ہے۔ بتائیں یہ کچھ نہیں ہو رہا؟ حضور نے تو اس حد تک فرمایا، اس حد تک بات کو مکمل کر کے بات کو ختم کروں گا، حضور نے اس حد تک فرمایا۔ حضور فرمایا کہ لوگوں، ایک دفعہ فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے، کون؟ فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے، اور پھر ایک حدیث مبارکہ سن لیں، حضور فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ روز قیامت رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا۔ کتنے قسم کے لوگوں کے ساتھ؟ تین قسم کے لوگوں کے ساتھ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اس سے کلام نہیں کرے گا، ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ سنا تو ہمارے دل دہل گئے، ہم پریشان ہو گئے، یہ بدبخت لوگ کون ہیں جن کو نہ رب پاک کرے گا روز قیامت، جن پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، جن سے گفتگو نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، یہ کون سے بدبخت لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا بدبخت شخص وہ ہے جو اپنے شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میرا فیشن ہے، لوگ بولیں گے بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑی بڑی شلواریں نہیں ہوتی، 2-3 ٹائپ کی شلواریں، یہ بڑے بڑے اس میں 3-3 میٹر کے کپڑے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا دکھانا مقصد ہوتا ہے؟ کہ فخر، تکبر، میں اتنا مالدار ہوں، کس طرح کے کپڑے پہنتا ہوں، میری اس کا شلوار اس کی ٹخنوں سے نیچے۔ حضرت فرمایا کہ وہ جنت تو دور کی بات، اللہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں، اللہ اس سے بات ہی نہیں کرے گا، اللہ اسے پاک ہی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ تکبر کو پسند۔ جب یہ حدیث مبارکہ صدیق اکبر نے سنی تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیا میری بھی اکثر عرب کے اندر ایک کلچر تھا کہ جب لوگ شلوار پہنا کرتے اس کا جو لمبائی تھی وہ 4-5 میٹر لمبی شلوار رکھتے،
اور 3-4 خدام اس کی چادر کو شلوار کی پکڑ کے بطور تعظیم وہ چلتے، اور یہ تکبر کا ایک شاہانہ لباس کا اعلیٰ طریقہ ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میری بھی کبھی کبھی تیبند جو ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے۔ کہا صدیق اکبر تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا، تیرا کام یہ تکبر۔ ہمارے یہاں فیشن نہیں بنا ہوا، ہم درزی کو کہتے ہیں کہ بھائی شلوار اتنی کھلی رکھنا تاکہ جب ہوا آئے تو ایسے بڑی ہو جائے، لوگ دیکھیں بڑا فیشن ہے۔ ہمارے ٹخن، یہ حصہ حضور نے فرمایا کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے، پنڈلیاں اور ہیں، رانے اور ہیں، ٹخنے اسے کہتے ہیں جو ہڈی ہوتی ہے، ہڈی جی ایک ہڈی۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی شلوار اٹھا کے اوپر چلے، نہ وہ جو ہڈی ہے نا، جو پاؤں کی بناوٹ ہے اس کے اوپر جو ہڈی ہے، اس ہڈی سے نیچے جو شلوار کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ بولیں کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص جو شلواروں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے تو روز قیامت اللہ اسے پاک نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا، اس پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا، اس سے پاک نہیں کرے گا، اس سے کلام نہیں کرے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرا بدبخت شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دوسرا بدبخت شخص وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچے۔ کیا قسم کھا؟ آپ نہیں سنا آپ کسی دکاندار کے پاس چلو، کہا اللہ کی قسم میری قیمت خرید اتنی ہے، ہوتی تو نہیں ہے، وہ شخص جو آگے شخص جو سادہ ہو وہ کہتا ہے کہ شخص قسم کھا رہا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ شخص، اس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں کرے گا، اس شخص پر بھی اللہ اسے پاک نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچے۔ آپ سامان خریدتے ہیں، آپ نے کسی سامان خریدنے والے سے جب کہیں، آپ جب اس سے بیس و موازہ کریں، جب آپ بارگیننگ کر رہے ہو اس نے کہ کتنے وہ اتنے سے ایک وقت آتا ہے وہ قسم کھا لیتا ہے، وہ کہہ رہے پھنس رہا نہیں ہے، 300 کی وہ آپ کو 1000 روپے کا بتاتا ہے اور آخر میں 100 روپے کی 200 کی دے رہا ہوتا ہے، وہ 800 سے نیچے، وہ 1000 سے نیچے آتے جب سمجھتا ہے کہ بندہ قابو نہیں آ رہا وہ قسم کھا لیتا ہے، کہا خدا کی قسم اتنی خرید میری نہیں ہے، مال تو بک جائے گا۔ حضور نے فرمایا قسم کھانے سے مال بکتا ہے لیکن برکت، بولیں برکت، تو یہ اپنا اصول بنا دیا، اللہ کا حکم ہے، حضور کا فرمان ہے۔ بھائی آپ کسی گاہک کو بولیں کہ یہ چیز اتنے کی ہے، میں نے اتنی کی بیچنی ہے، بھئی آپ لے سکتے ہو، لو، نہیں لیتے آپ کو سمجھ آتی ہے نہ لو، آپ نہیں، آپ لے لو، یاد رکھنا وہ جو گاہک آیا ہے نا، گاہک وہ آپ نے نہیں بلایا، وہ رب نے بھیجا ہے، رب نے، کس نے؟ جب آپ اخلاص کے ساتھ کریں گے وہ ایک لوٹ جائے گا آپ کی سچائی کو سن کے، وہ کہے گا نہیں یہ تو کم نہیں کرتا، یہ کم نہیں کرتا، لیکن ایک کے جانے کے بعد اللہ 10 اور کو بھیجے گا جو اللہ برکتیں ڈال دے گا۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو ہم سمجھتے ہیں یہ چلا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، آج ہمارا مال نہیں بکے گا۔ یاد رکھنا وہ جو آیا تھا وہ رازق نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے، رزق اس کے پاس نہیں ہے، آپ کا رزق جس کے پاس ہے رب اسے ضرور آپ کے پاس بھیجے گا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اے بندے افسوس کس بات کا، تیرا رزق اگر 2 پہاڑوں کے اوپر ہے، کیا کہا کہ 2 پہاڑوں کے اوپر ہے، وہ تیرا نصیب ہے، تیرا رزق ہے، اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا، رب اسے تجھ تک پہنچائے گا، چاہے وہ اونچی بلندی میں ہو۔ اور کہا جو تیرے نصیب میں نہیں ہے، جو تیرے لیے رب نے لکھا نہیں، جو تیرے مقدر میں نہیں ہے، وہ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، لیکن وہ تیرا نہیں ہے، رب اسے وہاں سے لے جائے گا۔ اگر ہو تو اللہ بلندیوں سے نیچے لے آئے، نہ ہو تو ہاتھوں سے لے جائے، تو ہم کس بات میں پریشان ہوتے ہیں؟ تو ایک اصول یاد رکھنا کہ اگر کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، یہ بات یاد رکھنا کبھی قسم نہیں کھانا، قسم نہیں کھانا، قسم کھا لیں گے تو بک تو جائے گا، برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا وہ بدبخت شخص، حضور نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس پہ اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، وہ بدبخت شخص ہے کہ جو احسان کر کے جتلائے۔ کیا کرے؟ احسان کر کے جتلائے کہ میں نے فلاں مشکل وقت میں تیرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے پیسے دیے، تیرے پاس کپڑے نہیں تھے، میں نے کپڑے دیے، تیرے پاس جوتے نہیں تھے، میں نے جوتے دیے، اور پھر وہ بڑے مجمع میں کہیں کہ بھائی ایک سوٹ میرا ہی ہے نا جو تمہیں نے دیا تھا تو پہن کے آیا۔ تو بڑے مجمع میں جب انسان کو ذلیل کیا جائے تو ایک بندہ رب کے نام پہ دیتا بھی ہے، اسے بھول جائے، جو رب کے نام پہ دیا اسے بھول جائے، کیونکہ اس کا معاملہ رب کا معاملہ ہے، جسے دیا اسے اس کے احسان نہ جتلائے۔ جو بندہ احسان کر کے جتلاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔
اس کی برکت کو ضائع کر لیتا ہے، تو کائی وہ بدبخت شخص ہے کہ جن پر اللہ، یہ ایک کامن بات میرے پاس ہے، اصل بات دوسری تھی۔ تو تین قسم کے شخص ہیں جن پہ اللہ کی رحمت کی نظر نہیں کرتا، کہ پہلا ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنے والا، کون سا؟ دوسرا جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والا، تیسرا احسان کر کے جتلانے والا۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ میں سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح کا امور نہ کریں، اور ہم اگر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو رب تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے ذہن میں برکتیں ڈال دے گا، سکون ڈال دے گا، اطمینان ڈال دے گا، آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔